بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا تیسرا باب ہے نون آخر منہا، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ رب کی رضا کس میں ہے اور رب کی ناراضگی کس میں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالدی و سخط الرب فی سخط الوالدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور پروردگار کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حدیث ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں اس کے اندر رضا، راضی یا رضا، رضن و ریزن۔ باب اس کا آتا ہے سمع یسمع اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، راضی ہونا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں سخط، دیکھیں سخط، ساخیتا یسخطو سخطن۔ باب اس کا بھی سمع یسمع ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا۔ اکثر یہ جو لفظ ہے وہ بڑوں کی ناراضگی کے وقت بولا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ یہ جو حدیث ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے مالک و مولا اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والد کی رضامندی اور خوشنودی کا اہتمام کرے، کیونکہ اگر والد خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اور اگر والد کو ناراض کر دیا تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو بھی راضی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں والد کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ والدہ کی رضامندی اور والدہ کی خوشنودی بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ والد کی خوشنودی ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو فضیلت ہے اس میں والد تو باقاعدہ صراحتاً ذکر ہی ہے، جو والدہ ہے وہ بدرجہ اولا، بدرجہ کہ اولا اس فضیلت کے اندر داخل اور شامل ہے، کیونکہ اولاد پر جو سب سے زیادہ حق ہے والدین میں سے وہ والدہ کا زیادہ حق ہے بنسبت والد کے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدہ کا حق والد کے حق سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ 3 ایسی بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا والدہ کو کرنا پڑتا ہے جو والد کو نہیں کرنا پڑتا۔ اب وہ 3 مشقتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک مشقت ہے حمل کا بوجھ، والدہ کو حمل اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے وضع حمل کی مشقت، یہ بہت بڑی مشقت ہے جو والدہ کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح والدہ کو دودھ پلانے کی محنت اور مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے والدہ کا حق زیادہ ہے۔ تو بہرحال والدین دونوں کا ہی حق ہے بچے کے اوپر، دونوں کی ہی رضامندی کا، خوشنودی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رہے کہ یہ جو والدین کی جو رضامندی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر والدین کسی ایسے کام پہ راضی اور خوش ہو رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں والدین کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیش نظر اور مقدم رکھا جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ رضا یہ مضاف ہے اور الرب یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا۔ فی حرف جر یہ بھی ایسے ہی ہے، رضا مضاف اور والد مضاف الیہ۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائیں گے مجرور۔ جار مجرور مل کر پھر یہ، چونکہ اب یہاں پہ لفظوں کے اندر کوئی متعلق موجود نہیں ہے لہذا محذوف نکالیں گے، موجودن نکال لیں۔ اب موجودن شبہ فعل کے متعلق ہوں گے، موجودن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر نائب فعل، شبہ فعل اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو مبتدا ہے اس مبتدا کی بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اور آگے دیکھیں، آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے، سخط مضاف اور الرب بنے گا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا۔ فی حرف جر سخط مضاف اور والد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ متعلق محذوف کے ہو کے پھر اس سخط الرب مبتدا کی خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، کیونکہ اس سے پیچھے والا جملہ بنا تھا معطوف علیہ تو یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔